السلام علیکم۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے خلافت راشدہ کے دوسرے ستون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے۔ دوستو، اسلام کی تاریخ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے جو بار بار زبانوں پر آتا ہے، اور اس کا دامن ان اعلیٰ خوبیوں اور غیر معمولی صلاحیتوں کے دامن سے باندھ دیتی ہیں جو مبدع فیاض نے حضرت عمر کی ذات میں ودیعت فرمائی تھی۔ چنانچہ جب کبھی اس زہد کا ذکر آتا ہے جو دنیا کی تمام نعمتیں میسر آ چکنے کے باوجود اختیار کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کا ذکر آتا ہے، اور جب کبھی اس عدل و انصاف کا تذکرہ ہوتا ہے جس میں کسی لوث اور کسی غرض کا شائبہ تک نہ ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب کبھی دل کی وہ پاکیزگی بیان کی جاتی ہے جو اپنی پرائے میں تمیز کرنا جانتی ہی نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے۔ اور جب کبھی علم اور تفقہ فی الدین پر گفتگو ہوتی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور تفقہ فی الدین پر گفتگو ہوتی ہے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی فضائل و کمالات تھے جو ان کے عہد میں اسلامی سلطنت کے قیام کا سبب بنے۔ دوستو، 10 سال کی مختصر سی مدت میں اتنی عظیم الشان سلطنت کا قیام بلا شبہ ایک معجزہ ہے۔ دوستو، بات کرتے چلیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، تو حضرت عمر سال کے سال حج کو تشریف لے جاتے تھے، اور حج کے دنوں میں اپنے ولات و اعمال کو مکہ بلاتے تھے تاکہ ان کے کاموں کا جائزہ لیں، اور صوبوں کے معاملات کی تدبیر و تنظیم میں ان کی رہنمائی کریں۔ معمول کے مطابق وہ اس سال سن 23 ہجری میں بھی حج کو گئے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمراہ تھیں۔ جب ارکان حج سے فارغ ہوئے اور مینا سے پلٹے تو ابطح میں اپنا اونٹ بٹھایا، سنگریزے جمع کر کے ایک چبوترا سا بنایا اور اس پر اپنی چادر کا کنارہ ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد اس پر لیٹ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگے، یا اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہڈیاں نرم پڑ گئی ہیں، قوتیں جواب دے رہی ہیں، اور رعایا پھیل گئی ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ دوستو، 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو بدھ کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج طلوع ہونے سے پہلے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کاشانہ خلافت سے نکلے۔ انہوں نے مسجد میں کچھ لوگ مقرر کر رکھے تھے جو ہر نماز سے پہلے صفیں درست کیا کرتے تھے۔ جب صفیں درست ہو گئیں تو حضرت عمر آئے اور دیکھا کہ پہلی صف کچھ آگے پیچھے ہے۔ اسے درے سے ٹھیک کیا، لوگ اپنی اپنی جگہ قرینے سے بیٹھ گئے تو اذان دی گئی اور حضرت عمر امامت کے لیے آگے بڑھے۔ اس وقت صبح کی سفیدی پوری طرح نمایاں نہ ہوئی تھی۔ دوستو، ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی تکبیر شروع ہی کی تھی کہ ایک شخص اچانک ان کے سامنے آیا اور اپنے خنجر سے ان پر 3 یا 6 بار وار کیے، جن میں سے ایک زیر ناف پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھاردار آلے کی گرمی محسوس کی، نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ہاتھ پھیلا کر کہا، پکڑو اس کو، اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ دوستو، یہ جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصرانی غلام ابو لولو فیروز تھا۔ یہ ایران کا باشندہ تھا جو نہاون کی جنگ میں پکڑا گیا، اور اس کے بعد جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں آ گیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی نیت سے منہ اندھیرے مسجد میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنی چادر میں ایک خنجر چھپا رکھا تھا جس کا دستہ بیچ میں تھا اور دونوں طرف بڑی تیز دھاروں کے پھل تھے۔ وہ مسجد کے ایک گوشے میں چھپ گیا اور جب نماز شروع ہوئی تو وار کر دیا، اور اس کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ نمازیوں میں ایک بے چینی سی پھیل گئی، بہت سے لوگ اس کو پکڑنے اور سزا دینے کے لیے اس کی طرف دوڑے۔
لیکن فیروز نے ان کا ہاتھ اپنی کمر تک نہ پہنچنے دیا اور دائیں بائیں خنجر کے وار کرنے لگا، یہاں تک کہ 12 آدمی زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک قول کے مطابق 6 اور دوسرے قول کے مطابق 9 جانبر نہ ہو سکے۔ آخر ایک شخص اس کے پیچھے سے آیا اور اپنی چادر اس پر ڈال کر اسے زمین پر گرا دیا۔ فیروز کو یقین ہو گیا کہ وہ اسی جگہ قتل کر دیا جائے گا، چنانچہ جس خنجر سے اس نے امیر المومنین کو مجروح کیا تھا اسی خنجر سے اپنا کام بھی تمام کر دیا۔ دوستوں، جو وار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر ناف پڑا تھا اس سے صفاق اور آنتیں کٹ گئی تھیں، اس لیے وہ مہلک ثابت ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش یا بے ہوشی کی حالت میں مسجد کے قریب کاشانہ خلافت میں لے جائے گئے، زخمیوں کو مسجد کے باہر یا اس کے کسی گوشے میں پہنچایا گیا اور فیروز کی لاش بطیحہ میں لے جا کر ڈال دی گئی۔ اس کے بعد لوگ مسجد میں واپس آئے اور اس حادثے پر گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ کسی نے انہیں نماز یاد دلائی اور اس پر انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام بنا کر ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوستو، نماز سے فارغ ہو کر لوگ مسجد کے مختلف گوشوں اور بطیحہ میں منتشر ہو گئے۔ ہر شخص کی زبان پر اسی المناک سانحے کا ذکر تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا تھا۔ یہ خبر بجلی کی اسی سرعت سے تمام مدینے میں پھیل گئی۔ دوستو، بڑے بڑے اہل الرائے دریافت حال کے لیے حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں حضرت عمر کے پاس تھا، ان پر مسلسل غشی طاری رہی، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی۔ جب دن نکلا تو حضرت عمر کو ہوش آیا، انہوں نے ہماری صورتیں دیکھی اور پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے، جس نے نماز چھوڑی وہ مسلمان نہیں ہے۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت ابن عباس حضرت عمر کے ارشاد کے مطابق باہر آئے اور پکار کر لوگوں سے کہا، لوگوں، امیر المومنین دریافت فرماتے ہیں، کیا یہ واقعہ تم لوگوں کے مشورے سے ہوا؟ لوگ یہ دیکھ کر سہم گئے کہ یہ بات ان کی طرف رخ کر کے کہی جا رہی ہے، اور یک زبان ہو کر چلائے، معاذ اللہ، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ اگر انہیں یہ بات معلوم ہوتی تو وہ اپنی جانیں اور اپنی اولاد فاروق اعظم پر سے فدا کر دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، امیر المومنین پر حملہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے دشمن ابو لولو نے، جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ دوستوں، جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرا قاتل کسی ایسے کو نہیں بنایا جو اس کے حضور اپنے کبھی کیے ہوئے ایک سجدے کو میرے لیے حجت بناتا۔ الحمدللہ کہ مجھے کسی عرب نے قتل نہیں کیا۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ خلافت میں اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ طبیب انہیں سفر آخرت کی تیاری کا مشورہ دے رہا تھا، اور مسلمان اس ناگہانی مصیبت کے متعلق ان سے گفتگو کر رہے تھے جو مسلمانوں کے اس عظمت و مآب خلیفہ کی وفات کے بعد خطرناک نتائج کا سبب بن سکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کون ہو، یہ سب سے بڑی فکر تھی جس میں حضرت عمر اور ان لوگوں کے دل و دماغ الجھے ہوئے تھے۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کروں تو کر سکتا ہوں کہ جو مجھ سے بہتر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا، اور اگر خلیفہ نامزد نہ کروں تو یہ بھی کر سکتا ہوں کہ جو مجھ سے بہتر تھے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا تھا۔ دوستوں، زخمی ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے گھر لے جایا گیا تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اگر آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں تو میں آپ کی بات قبول کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت ابن عوف نے دریافت کیا، آپ کو خدا کی قسم کیا آپ مجھے اس خلافت کا مشورہ دے رہے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا، با خدا نہیں۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے آخری بات جو نکلی وہ یہ تھی کہ با خدا اب میں اس میں کبھی دخل نہ دوں گا۔ دوستوں، ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں خلیفہ کے انتخاب کا کوئی قاعدہ مقرر نہ تھا۔
اسی طرح سے یہ روایات اس امر کا بھی ثبوت ہیں کہ جو ہی سلطنت کا دامن پھیلنا شروع ہوا، مسلمانوں میں باہمی رشک و منافست کے فتنے انگڑائیاں لینے لگے، اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی تھا کہ میں اپنے دوستوں میں حرص پاتا ہوں۔ دوستوں، تاہم وہ اس مسئلے کو ادھر بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو واقعات پیش آئے تھے وہ ان کی نظر کے سامنے تھے، اور اب تو صورتحال اس سے بھی کہیں زیادہ نازک تھی۔ پہلے خلافت کا دعویٰ صرف مہاجرین اور انصار تک محدود تھا، لیکن اب چونکہ روم اور ایران کی جنگوں میں تمام عربوں نے شرکت کی تھی، اس لیے ہر قبیلہ یہ سمجھتا تھا کہ اسے خلیفہ کے انتخاب میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ بہت ہی قلیل مدت کے سوچ بچار کے بعد فوراً خلافت کو 6 آدمیوں یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت پر منحصر کر دیا۔ دوستوں، ان حضرات کی خلافت کے سلسلے میں حضرت عمر کا ایک قول معصور ہے کہ میں نے ان لوگوں سے زیادہ کسی کو خلافت کا حقدار نہیں پایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعین حیات ان سے خوش رہے۔ ان میں سے جس کسی کو بھی خلیفہ بنایا جائے وہی میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ دوستوں، لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے 2 محترم رفیقوں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پہلو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیے جائیں۔ اس سے پہلے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت طلب کر چکے تھے اور حضرت عائشہ انہیں اجازت دے چکی تھیں، لیکن جب حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو ایک بار ان سے پھر اجازت طلب کر لینا، اگر اجازت مل جائے تو بہتر، ورنہ اصرار نہ کرنا۔ مجھے اندیشہ ہے کہیں انہوں نے مجھے میرے اقتدار کی وجہ سے اجازت نہ دے دی ہو۔ دوستوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ بیٹھی رو رہی تھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے بعد عرض کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اپنے 2 محترم رفیقوں کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، خدا گواہ ہے یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ دوستوں، جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور حضرت عمر کو بتایا کہ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے تو فرمایا، مجھے اس آرام گاہ سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں۔ دیکھو عبداللہ، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لے کر جانا اور ام المومنین کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، عمر اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو جنازہ اندر لے جانا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ ان کے عزیز و اقارب ان کے مرنے کے بعد تجہیز و تکفین میں غلو سے کام لیں گے، اس لیے وصیت فرما دی کہ نہ انہیں مشک سے نہلایا جائے، نہ مشک ان کے قریب لایا جائے۔ دوستوں، عرب میں دستور تھا کہ جب ان کا کوئی ممتاز فرد مرتا تھا تو اسے مشک سے نہلاتے تھے، اور اپنے بیٹے سے فرمایا، مجھے اوسط درجے کا کفن دینا، کیونکہ اگر اللہ کے نزدیک مجھ میں کوئی بھلائی ہوگی تو وہ اسے اچھے لباس سے بدل دے گا، اور اگر میں اس کے برعکس برا ہوا تو وہ مجھ سے چھین لے گا، اور بہت تیزی سے چھین لے گا۔ میری قبر بھی معمولی ہونی چاہیے، عورتیں میرے جنازے کے ساتھ نہ چلیں، اور میری تعریف میں وہ باتیں نہ کہی جائیں جو مجھ میں نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ مجھے زیادہ جانتا ہے۔ جب تم میرا جنازہ لے کر نکلو تو تیز تیز قدم چلنا، کیونکہ اگر مجھ میں اللہ کے نزدیک کوئی بھلائی ہے تو تم مجھے اس جگہ پہنچا دو گے جو میرے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر میں اس کے برعکس ہوں تو تم اپنے کندھوں سے وہ برائی جلدی اتار پھینکو گے جو تم اٹھائے ہوئے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت سن رہے تھے۔ وہ اپنے والد کے بستر کے قریب بیٹھے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ان کے زانوں پر تھا۔ دوستوں، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرمایا کہ لقائے ربانی کا وقت قریب آ گیا ہے،
تو بیٹے سے فرمایا میرا رخسار زمین پر رکھ دو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کیا میرے زانوں اور زمین میں کوئی فرق ہے؟ فرمایا میرا رخسار زمین پر رکھ دے۔ جب بیٹے نے باپ کا رخسار زمین سے ٹکا دیا تو اپنے دونوں پاؤں ملائے اور فرمانے لگے افسوس ہے مجھ پر اور میری ماں پر، اگر مجھے اللہ نے معاف نہ کیا۔ وہ یہی فکرہ دہراتے رہے تاکہ روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قفس عنصری سے نکل کر اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ اس روح کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ دنیا کو اس طرح چھوڑے کہ نہ انعام کی مستحق ہو نہ سزا کی۔ دوستوں، اگر بات کی جائے آپ کی قبر مبارک کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حجرہ مبارک کے جنوبی جانب مدفون ہیں، جبکہ سیدہ عائشہ اسی حجرہ مبارک کی شمالی جانب زندگی گزارتی رہیں۔ ان کے اور قبر مبارک کے درمیان کوئی دیوار یا رکاوٹ نہیں تھی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ کی اجازت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی دفن کیے گئے۔ ان کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے 1 ہاتھ نیچے کھودی گئی اور ان کا سر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس و مطہر کندھوں کے برابر رکھا گیا۔ اب بھی سیدہ عائشہ نے اپنے اور قبروں کے درمیان کوئی رکاوٹ قائم نہیں فرمائی۔ وہ فرماتی تھیں ایک میرے خاوند ہیں، دوسرے میرے باپ۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ نے ان کو بھی وہیں دفن کرنے کی اجازت دے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 1 ہاتھ نیچے کھودی گئی اور ان کا سر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کے برابر رکھا گیا۔ دوستوں، چونکہ حضرت عمر قد کے لمبے تھے اس لیے ان کے پاؤں حجرہ مبارک کی مشرقی دیوار سے جا لگے۔ ان کے دفن کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اور ان بابرکت قبروں کے درمیان دیوار بنوا دی، کیونکہ حضرت عمر ان کے لیے محرم نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے ان کی وفات کے بعد بھی ان کا احترام قائم رکھا۔